اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے بریلوی عالم کی ایک ویڈیو بھیجی ہے۔ اس ویڈیو میں بریلوی عالم ایک روایت سنا رہے ہیں اور روایت سنا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جشن منایا جاتا ہے اور اس میں جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے، روایت سے ثابت ہے، تو معلوم کیا گیا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں، جواب میں عرض ہے، بریلوی حضرات جو ہیں ظاہر عجیب ہوتے ہیں، ان کے یہاں جو چیزیں صراحت کے ساتھ سنت سے ثابت ہیں ان کا تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا ہے، لیکن جو چیزیں ثابت نہیں ان کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ اب یہ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ان کے ہاں جو خرافات ہونے لگی ہیں اور کیا کچھ ان کے یہاں ہونے لگا ہے، ظاہر ہے کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ جو جشن وغیرہ منایا جاتا ہے اور 12 ربیع الاول کے اندر جو اہتمام کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، لیکن اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ بلکہ جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں ان کو نہ جانے کیا کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، طعن و تشنیع ان پر کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال عجیب قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال ویڈیو کے اندر جو روایت سنائی جا رہی ہے وہ روایت اس طرح سے ہے، الخصائص الکبریٰ کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ بہت سی باتیں اس روایت کے اندر ذکر کی گئی ہیں، تو اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ پرندوں کی ایک ٹکڑی میرے روبرو آئی، پھر انہوں نے میری گود کو ڈھانپ لیا۔ ان پرندوں کی چونچ زمرد کی اور بازو یاقوت کے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجابات بالکل دور فرما دیے۔ میں نے اس وقت دنیا کے مشارق اور مغارب کا معائنہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق اور دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر نصب کیا گیا۔ اس وقت مجھے درد ذیل ہوا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو یہ روایت ہے، اسے بنیاد بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جھنڈے لگانا یہاں سے ثابت ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو اس روایت کے متعلق یہ جانیں کہ جس کتاب کے اندر اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے، خود علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ بیان اور پہلے 2 بیانات میں تناقض موجود ہے، اور میں نے اس کتاب میں اس سے زیادہ شدید منکر روایت کوئی بھی بیان نہیں کی ہے۔ تو شدید منکر روایت ہے، شدید ضعیف قسم کی روایت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بلا شبہ اس کو بیان کرنے اور نقل کرنے کے لیے میری طبیعت میں انقباض تھا، طبیعت ہی نہیں چاہ رہی تھی اس کو بیان کرنے کے لیے، لیکن میں نے اس موقع پر حافظ ابو نعیم رحمہ اللہ کی مطابقت کی ہے، ان کی مطابقت میں اس روایت کو نقل کر دیا ہے۔ تو اس شدید ضعیف قسم کی، شدید منکر قسم کی یہ روایت ہے۔ بریلوی حضرات اسی طرح کی روایتوں سے استدلال کیا کرتے ہیں جیسے شیعہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر مان لیں کہ بھئی ٹھیک ہے، روایت تو موجود ہے نا، چاہے شدید قسمی کی ہو، حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل تو کر دیا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو نقل تو ہو گئی ہے نا، تو اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ دیکھیں یہ جو روایت ہے اس کے اندر صرف یہی ایک بات ذکر نہیں ہوئی ہے، اور بھی باتیں ذکر ہوئی ہیں۔ اس میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ تو اگر اس روایت کو اپنا مستدل بناتے ہوئے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، اس لیے کہ پیدائش سے پہلے ہی کا ذکر ہو رہا ہے، 1 ربیع الاول کو، 2 ربیع الاول کو، یا 3 کو، یا 4 کو، یا 10 کو، یا 11 کو، اگر راستوں کے اندر ہاتھوں میں چاندی کے برتن لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں، تو کیا اس کی اجازت دے دیں گے بریلوی علماء؟ ظاہر ہے وہ خود منع کریں گے کہ نہیں یہ تو بدعت ہے، ایسی چیزیں ثابت نہیں ہیں، وہ خود آگے بڑھ کر منع کر دیں گے۔ تو یہ اور بھی یہ لمبی روایت ہے اور بہت سی چیزیں اس روایت کے اندر جو ہے ذکر ہوئی ہیں۔ تو کیا ان ساری چیزوں کی اجازت دے دی جائے گی؟ ظاہر ہے کوئی بھی ان چیزوں کی اجازت نہیں دے گا۔ تو اس ٹکڑے سے پھر یہ استدلال کرنا کہ جھنڈے لگانے کی اجازت ہو گئی ہے، یہ کیسے جو ہے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ایک واقعہ ہے، اگر اس کو صحیح کسی نہ کسی درجے میں، صحیح تو ہے ہی نہیں یہ روایت، اگر کسی نہ کسی درجے میں اس روایت کو مان لیا جائے تو بس اس میں اتنی بات تو ہے نا کہ حضرت آمنہ نے یہ اس طرح سے دیکھا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ تو ان واقعات کو ہم مستدل بنا کے یہ نہیں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کرنا بھی درست ہو گیا ہے، یہ کرنا بھی درست ہو گیا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز سنت اس وقت کہلاتی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کریں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم فرمائیں اور صحابہ جو ہے اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ نہایت اہم بات ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری پیدائش کا موقع ہے اس لیے جھنڈے لگا لیے جائیں، یا صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کیا ہو۔ تو جب نہ نبی اہتمام کر رہے ہیں، نہ صحابہ کرام اہتمام کر رہے ہیں، اور کوئی اس طرح کی چیز ثابت بھی نہیں ہو رہی ہے،
تو اور جو واقعہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، تو پھر ایک آدمی آگے بڑھ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں ہمیں تو دلیل مل گئی اور اس دلیل کی بنیاد پر ہم یہ سب کرنے لگے ہیں، تو ظاہر ہے اس کو جہالت کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس روایت کی حقیقت ہے، شدید منکر قسم کی روایت ہے، اور جو بات یہاں پر بیان ہوئی ہے اس کے مطابق کوئی عمل بھی نہیں کرتا ہے، نہ کر سکتا ہے۔